اب خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ پولو کو کھیلوں کا بادشاہ یا بادشاہوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے، مگر اس شاہی کھیل کے لیے شاہی میدان اور شاہی سواری گھوڑا بھی ضروری ہے۔ چترال کے پہلے اور تاریخی قصبے دروش میں پولو گراؤنڈ پچھلے 40 سالوں سے ویران پڑا تھا، جس کی وجہ سے پولو کے کھلاڑی اور تماشبین لوگ بھی کافی مایوس تھے۔ موجودہ حکومت نے پہلی بار دروش پولو گراؤنڈ کی دوبارہ تعمیر اور مرمت کے لیے تقریباً 70 لاکھ روپے منظور کر کے کام کا آغاز کر دیا۔ اس کام کے افتتاح وزیر زادہ کے علاوہ اقلیتی امور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی نے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کھیلوں کو ترجیح دے رہے تاکہ نوجوان نسل کو بے رہروی سے بچا سکے۔ دیکھیں، پولو جو ہے وہ بادشاہوں کا کھیل بھی ہے اور کھیلوں کا بادشاہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے چترال میں پولو کے فروغ کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جیسے ٹورزم کو ترقی دینا چاہتی ہے اور چترال کی ترقی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی ترقی کے لیے بھی ایک بڑی رقم جو ہے چترال کو دی گئی ہے۔ 40 سال بعد اس گراؤنڈ کو بحال کرنے کے لیے 70 لاکھ روپے ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خصوصی طور پہ چترال کے لیے پولو گراؤنڈ دروش کے لیے 70 لاکھ روپے دیے ہیں اور پورے چترال کے لیے جو 11 پولو گراؤنڈز کے لیے 14 کروڑ روپے دیے ہیں۔ پولو گراؤنڈ کے علاوہ دروش میں پہلی بار متعدد ترقیاتی کاموں کا بھی وزیر اعظم نے افتتاح کیا، جن میں ٹیمیں دروش کی جانب سے لنک روڈ جنالی، لنک روڈ کورو، لنک روڈ شانگار، وادی ششکو کے کشنڈیل گاؤں میں حفاظتی دیوار، کالاس گاؤں کو سیلاب سے بچانے کے لیے برساتی نالے کی بل صفائی، لنک روڈ پٹنیان دی ازوردام، لنک روڈ لنگا، سینیٹیشن سکیم خورنڈو، سینیٹیشن سکیم مدینہ کالونی جنالی روڈ اور اوسیک میں 10 کروڑ کی لاگت سے بننے والی RCC پل بھی شامل ہے۔ ان ترقیاتی کاموں پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ پہلے لوگوں کو یہی مشکلات تھے کہ وہ جو بھی گھر کو سامان لاتے تھے، مٹیریل لاتے تھے، وہ کاندھوں پہ لاتے تھے یا گدوں کے ذریعے لاتے تھے یا ریڑا کے ذریعے لاتے تھے۔ ابھی ہر ایک کے گھر میں گاڑی پہنچتے ہیں، سارے سامان وہ ڈائریکٹ اپنے گاڑی میں اپنے گھر پہنچا سکے گا اور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑے ترقیاتی کام ہے۔ ٹیم دروش کے انجینئر تنویر الحق کا کہنا ہے کہ ان ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے لوگوں کی مشکلات میں کافی کمی آئے گی۔ دروش چترال کا پرانا قصبہ ہے، اس میں انٹرنل روڈوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ابھی ہم نے جس سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا برف باری اور خاص کر بارش کے موسم میں۔ ابھی ہم نے روڈوں کی پختگی کا کام شروع کر لیا ہے، جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی آ جائے گی، ان کی مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واضح رہے کہ دروش میں چترال سکورٹس کا پہلا ہیڈ کوارٹر 1913 کو قائم ہوا تھا اور دروش پولو گراؤنڈ کو اس لیے بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ برطانوی فوج کے افسران بھی پولو کھیلا کرتے تھے، مگر یہ پولو گراؤنڈ پچھلے 40 سالوں سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اب امید ہے کہ اس کی تعمیر سے یہاں کی رونقیں دوبارہ بحال ہوگی۔ احمد گل احمد فاروقی، عالمگیر نیوز، چترال۔ خبر شامل کرتے ہیں لنڈی کوتل سے۔ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر خیبر محمود اسلم وزیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر لنڈی کوتل عمران خان کا کورونا وائرس کی دوسرے لہر کے حوالے سے پاک افغان تورخم بارڈر کا دورہ، موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لنڈی کوتل محمد عمران نے کورونا وائرس وبا کے دوسرے فیز کے باعث تورخم بارڈر پر تعینات عملے سے ملاقات کی اور ان کو ہدایات جاری کی کہ دوسری لہر میں کورونا SOPs پر عمل درآمد میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائیں گی اور آنے والے مسافروں کا معائنہ کر کے کلیئر کیا جائے تاکہ روک تھام ممکن ہو سکے۔ پاک افغان بارڈر پر محکمہ صحت کے خصوصی چیک پوسٹ قائم کیے گئے، جس میں عملہ موجود رہتا ہے اور مسافروں پر چیک رکھا جا رہا ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے بچایا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عمران نے کہا کہ ضلع انتظامیہ سمیت متعلقہ ادارے کورونا وائرس کے دوسرے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ 1 دسمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ اوگرا نے 1 دسمبر سے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ نومبر کے وسط کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کا رجحان ہے۔ 1 دسمبر سے ڈیزل کی قیمت ₹3.25 تک بڑھ سکتی ہے۔ 1 دسمبر سے پیٹرول ₹2.50 فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت پیٹرولیم لیوی میں کمی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار بھی رکھی جا سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاتمہ فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کریں گے۔ حکومت فی لیٹر پیٹرول ڈیزل پر ₹30 پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے۔
शामिल करते हैं नारंग मंडी से टोयोटा वैगन और बस के दरमियान तसादुम हो गया। नारवाल रोड नज़द दरबार मेरा नारंग मंडी में तेज रफ्तार मुसाफिर टोयोटा वैगन और बस के दरमियान तसादुम, गाड़ियों के टकराने से टोयोटा वैगन और बस में आग लग गई। हादसे में टोयोटा वैगन में 13 मुसाफिर जुलस के जाँ बहक हो गए जबकि 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 नारंग मंडी मुरीद के और शेखुपुरे की इमदादी टीमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना इजाज अहमद की कमांड में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इतला के मुताबिक तेज रफ्तार बस नारवाल से लाहौर की तरफ जा रही थी। सामने से लाहौर से आने वाली टोयोटा वैगन से धुंध की वजह से टकरा गई और टकराने के बाद टोयोटा वैगन में मौजूद LPG गैस के सिलेंडर को आग लग गई, जिसने पूरी टोयोटा वैगन को और बस को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे वैगन में सवार 13 मुसाफिर जुलस कर जाँ बहक हो गए जबकि 17 मुसाफिर जख्मी हो गए।